صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر جیسا کہ آپ کی شان کے لائق ہے۔ مختصر سی حمد و ثناء کے بعد انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ایام کے اندر میری اور آپ کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جب پنجاب کالج کے اندر ایک نوجوان بیٹی کے ساتھ جو درندگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ یقیناً وہ میرے اور آپ کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے، لیکن یہ واقعات دیکھ کر میں اور آپ تنقید تو کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس تنقید کے ساتھ ساتھ اگر میں اور آپ اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکیں تو کچھ ہماری غلطیاں بھی موجود ہیں پیچھے۔ میری اور آپ کی اگر اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق ہو بچپن سے، تو وہ بڑی ہو کر اس طرح کے جرائم کے اندر نہ جاتی۔ میری اور آپ کی روٹین یہ ہے، پیچھے میرا اور آپ کا جرم یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر رات کا اختتام ہی ان فلموں کے ساتھ کرتے ہیں، ان ڈراموں کے ساتھ کرتے ہیں جو دین کے دشمن ہیں، جو دین کے کو مٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، صبح و شام سازشیں کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ والدین بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو دکھاتے ہیں۔ صبح پھر وہی فیشن کر کے جب آپ کی یا کسی کی بھی بیٹی نکلے گی تو وہ پھر اس درندگی کا شکار لازمی ہو۔ صحابہ کرام تو اپنی اولادوں کی تربیت ایسے نہیں بلکہ اسلام کے مطابق، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آج ہمارے بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی تو معصوم ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصومیت کو نہیں دیکھا اسلام کے اوپر، بلکہ فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کیا کرو، نماز کے بارے میں اس کی تربیت اسلام کے مطابق اس کی تربیت کرو۔ اسلام نے، میرے اور آپ کے نبی نے مجھے اور آپ کو تربیت اور رہنمائی یہ فرمائی ہے، لیکن میرے اور آپ کا جو ہے زبان کے اوپر یہ بات ہوتی ہے ابھی تو بچہ چھوٹا ہے جی۔ جب وہ چھوٹا کرتے کرتے نوجوانی کے عالم کے اندر پہنچ جاتا ہے، پھر وہی بچہ جب میرا اور آپ کے جو ہے نافرمان بنتا ہے، اس درندگی کا شکار ہوتا ہے، اس وقت میں اور آپ افسوس کرتے ہیں کہ میں نے تو تجھے بڑا ہی حلال کی کمائی تھی۔ میرے بھائیوں، تو نے، میں نے اور آپ نے حلال کی کمائی تو کھلائی ہے، لیکن اس سے پیچھے میں نے اور آپ نے تربیت اسلام کے مطابق نہیں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو رمضان مبارک کے دنوں کے اندر روزے رکھوا کر ان کو جو ہے کھلونے دیا کرتے تھے، تربیت اسلام کے مطابق ہو رہی۔ تب وہ بچے جب بڑے ہو کر اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، اسلام کے اوپر چلنے والے تھے۔ سلف صالحین کا میں اور آپ اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کی دعوت بنائی، تو جب امام شافعی رحمہ اللہ دعوت کھانے کے لیے، قبول کرنے کے لیے وہاں ان کے گھر پہنچے، تو انہوں نے جب کھانا کھایا تو کہنے لگے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کھانا کھانے کے بعد کہ آج جس طرح کا میں نے کھانا کھایا ہے، اس سے پہلے مجھے کسی کھانے کے اندر اس طرح کی لذت نہیں آئی، لذت محسوس نہیں ہوئی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے جب یہ کہا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے کہا یہ کھانا کیسے لذت والا نہ ہو کہ یہ میری بیٹی یہ کھانا بناتی ہے اور اس کی میں نے تربیت ایسی کی ہے کہ وہ کھانا بناتے بناتے 6 سپاروں کی ساتھ تلاوت بھی کرتی ہے۔ جب آپ، میری اور آپ کی اولادیں اس طرح کی ہو جائیں تو پھر برکتیں دیکھیں کیسے نہ آئیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ساری کی ساری بات کا لب و لباب یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج یہ جو درندگی والے واقعات میرے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جتنے وہ قصوروار ہیں اس سے زیادہ ہم قصوروار ہیں، کیونکہ ہم نے اولادوں کی تربیت اس کے مطابق نہیں کی۔
آج ہم صبح صبح اپنی اہلیہ سے اس بات کے اوپر تو لڑنے کے لیے تیار ہیں کہ میرا بیٹا اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لیٹ کیوں ہوا ہے، لیکن کبھی میں نے اور آپ نے اپنی اہلیہ کے اوپر یہ بات اور یہ نقطہ کبھی نہیں اٹھایا کہ آج میرے بیٹے نے نماز فجر ادا کی ہے کہ نہیں کی، اس سے کیوں لیٹ ہوا ہے، آج میرا بیٹا مسجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے گیا ہے کہ نہیں گیا۔ میں اور آپ شام کو اپنی اہلیہ سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیوشن کے لیے گیا میرا بیٹا پڑھنے کے لیے، یہ سارے معاملات میرے اور آپ کے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا سوال کبھی بھی اپنی اہلیہ سے یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا مسجد کے اندر مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے کہ نہیں گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔